بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پہلے پارٹ میں نے آپ کو بہت ہی بیسک میجرمنٹ سے شروع کر کے اب تک کی جدید اور تیز ترین ایجاد کا بتایا تھا، اور پھر آپ کو روشنی کی رفتار سے موازنہ کروایا، اور پھر آپ کو مثال سے سمجھایا کہ روشنی دنیا کی تیز ترین میڈیم نہیں ہے۔ پھر دوسرے پارٹ میں آپ کو دنیا کی اب تک کھوجے جانے والی سب سے بڑی گلیکسی اور اس سے بھی بڑی چیز دی گریٹ رنگ کے بارے میں بتایا۔ اس سے بڑی چیز سائنس آج تک کھوج ہی نہیں سکی، لیکن میں نے آپ کو کائنات کی وسعت کے وہ راز بتائے جو سائنس بھی آج تک ڈسکور نہیں کر سکی، اور اب میں آپ کو اس طاقتور وجود کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے وہ حیرت انگیز کائنات بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ آپ پہلے دو پارٹ ضرور دیکھیں، تبھی آپ گہرائی کو سمجھ پائیں گے۔ پہلے دو پارٹ میں نے کائنات کی وسعت کی بات کی ہے، جس میں تفصیلاً آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہماری ایجادات اور ٹیکنالوجی کتنی ہے، اور ہم نے اب تک کتنی کائنات کھوجی ہے، اور ہم اب تک کتنی رفتار کے ساتھ خلا میں سفر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو اپنے موضوع کا لب لباب بتانے جا رہا ہوں۔ اس کی شروعات بہت ہی بنیادی اکائی سے شروع کی تھی، جس پر میں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ روشنی دنیا کی تیز ترین سفر طے کرنے والی میڈیم نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال میں نے براق کی دی تھی کہ جو اپنا سفر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہاں کر سکتا ہے کہ جہاں روشنی کو بھی سفر کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ عز و جل جس نے کائنات کو اتنی وسعت دی تو اس نے سفر کرنے کے ذرائع بھی پیدا کیے، اور اپنی اس مخلوق کو طاقت بھی دی کہ جو کائنات کی وسطوں کو آنکھ چمکنے سے پہلے بھی عبور کر سکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 4 مرتبہ آسمان سے مشقت کے ساتھ انتہائی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا کے مقام پر موجود تھے۔ حکم خداوندی ہوا، اے جبرائیل، میرے خلیل کو آگ میں پھینکنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچے تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پیاری چیز کی قربانی کرو، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر ذبح کرنے کی غرض سے چھری چلانا شروع کی، تو حکم ہوا کہ اس سے پہل چھری چلے فوراً زمین پر جاؤ اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ کر چھری کو چلنے سے روک لیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جنت میں سے ایک مینڈے کو لیا اور زمین پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا اور اس مینڈے کو لٹا دیا۔ اس طرح اس مینڈے کی قربانی قبول ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیون کنویں میں گرایا تو حکم ملا کہ یوسف علیہ السلام کے پاؤں کنویں میں پانی کو چھونے نہ پائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی تیز رفتار کے ساتھ نیچے اترے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کافروں نے دندان مبارک کو شہید کیا، تو اس وقت حکم ہوا کہ اے جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے، وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزہ اگے گا نہ کوئی درخت۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر پوری قوت کے ساتھ پہنچے۔ یہاں پر تو تمام ٹیکنالوجی اور رفتار ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں روشنی کی رفتار کا موازنہ ایک مذاق لگتا ہے، بلکہ ہمارے پاس پیمائش کا وہ پیمانہ ہی نہیں ملتا جسے ہم اس رفتار کو ماپ سکیں، جو ہمارے عقل و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے جتنا کائنات کو وسیع و عریض بنایا ہے تو سفر کرنے کے لیے اس نے اپنی مخصوص مخلوق کو وہ طاقت بھی بخشی ہے وہ اس کا سفر چند سیکنڈ میں کر لیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ پاک نے آسمان میں مخصوص راستے بھی بنائے ہیں، لیکن ان راستوں کا سفر بھی طے کرنا ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا ذکر کرتا چلوں کہ وہ راستے کیسے ہیں اور ان کا سفر کتنا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔
یہاں پر میں ایک بہت ہی طاقتور حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا جو بالکل اس موضوع کے متعلق ہے اور آسمانی دنیا میں سفر کے بارے میں انسان کی کیا حیثیت ہے یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعید نخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ ستارہ جس کو اہل عرب زہرہ اور عجمی لوگ اس کو اناہید کہتے ہیں، اس کا قصہ یہ ہے کہ دو فرشتے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، دونوں نے ایک دوسرے سے پوشیدہ اس کا ارادہ کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، جی میرے بھائی بولو، ہو سکتا ہے میں بھی وہی بات تیرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک معاملے پر متفق ہو گئے اور دونوں نے اس عورت کا ارادہ کر لیا۔ عورت نے ان سے کہا، کیا تم مجھے وہ عمل نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے تم آسمان پر جاتے اور واپس زمین پر آتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم زمین پر آتے ہیں۔ اس نے کہا، تم دونوں جو ارادہ رکھتے ہو میں اس وقت تک اس کو عملی جامعہ نہیں پہناؤں گی جب تک تم مجھے وہ اسم اعظم سکھا نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، تو اس کو اسم اعظم سکھا دے۔ اس نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے بہت امید ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اس نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اس کے آسمان کی طرف چڑھنے پر ایک فرشتہ زور سے چلایا، اس کا سر جھک گیا، پھر اس کے بعد وہ بیٹھا نہیں۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مسخ فرما دیا تو وہ ستارہ یہیں تھا۔ آسمان کے 7 دروازے ہیں، یا پھر آپ کو ان کو پورٹل بھی بول سکتے ہیں۔ خیر، انسان کی یہاں تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو ان دروازوں کی حفاظت پر مامور کیا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا، اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ حدیث پاک میں بھی ذکر ملتا ہے، خاص طور پر واقعہ معراج والی حدیث جو کہ تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی اور آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا۔ تاہم ریفرنس کے لیے ایک چھوٹی حدیث کا ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میری گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے داروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن اگر ان دروازوں تک کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتے تب بھی ان دروازوں سے نکلنا ناممکن ہے کیونکہ ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ جیسے اوپر آیت میں آیا ہے، شاید کوئی ایسی انرجی ہو جو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہ سکتی ہو۔ اللہ عز و جل آسمان میں موجود راستوں کی قسم اٹھاتا ہے، قسم ہے راہ والے آسمان کی۔ آسمان کے دروازوں کے متعلق ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میز سے کھول دیا۔ آسمان کے دروازے بھی اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے جن کی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ دراصل اللہ عز و جل نے کائنات کو اتنی وسعت دی اور اس میں ایسے راز چھپا دیے جن کے بارے میں انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ انسان ابھی ان رازوں کی تلاش میں لگا ہی رہتا ہے، جیسا کہ آج کی سائنس خلا میں جانے کے لیے نت نئی ایجادات کر رہی ہے۔ کبھی سیٹلائٹ بھیجتا ہے تو کبھی طاقتور ٹیلیسکوپ بناتا ہے۔ چلیں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ یہ جستجو صرف آج کے انسان ہی نہیں بلکہ قدیم زمانے سے تعلق رکھنے والوں نے بھی ایسی کھوج کی ہیں، اور میں ذکر کر رہا ہوں فرعون کی، جس کے دور میں جادو تو عروج پر تھا ہی، لیکن ان کے نجومی کو ستاروں کا بہت علم تھا، اور ان کا شاہکار اہرام مصر بھی آج کے سائنس کے لیے ایک بہت بڑا راز بنا ہوا ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کسی حد تک ملتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔
اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ جتنے اہرام مصر کے راز ہیں جیسے ان کو بنایا گیا ہے، اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسے آسمان میں کسی راستے کا سراغ ملا تھا، یا پھر وہ کوئی آسمانی راستے کے ذریعے اوپر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اہرام مصر کے ستاروں سے میل کھانا، اس کی پیمائش میں چھپے زمین کے قطر کا پیمائش، پیرامڈ سے نکلنے والی انرجی اور الیکٹرک جنریٹر سسٹم اور ان کے نقوش، جن کو ٹیسلا نے کاپی کر کے ٹیسلا ٹاور بنایا، اور بہت سے راز اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ پورٹل یا آسمانی راستے کے بارے میں جانتے تھے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ دروازوں کے متعلق ذکر ہوا ہے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ پچھلے 2 پارٹس میں نے قابل مشاہدہ دنیا، روشنی کی رفتار، تمام آسمانوں کے سائز، کرسی کی وسعت، پھر عرش اور ان کے اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن ان آسمان کے درمیان فاصلہ اور ان کی موٹائی کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلی اقساط میں اس کا ذکر کروں گا۔